نواز شریف صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میاں نواز صاحب شریف صاحب نے میری سنی، نہ عمران خان صاحب نے میری سنی. ان کا رول کنگ میکر والا ہی رہے گا اپنی پارٹی کے لیے. عمران خان جو ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے اس وقت 2026 میں ان کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ ان کے اوپر میری ہر پیش گوئی اللہ نے سپاٹ آن کیا. 25 میں 2025 سے پہلے ڈیل کے نتیجے ہی میں رہائی ممکن ہے. تو ان کے لیڈران کو چاہیے کہ کوئی فلیکسیبلٹی شو کرے. ایک پھر زندگی چانس دے گی جو کہ 16 فروری تک موجود ہے. 2026 میں میرے پاس تو دینے کے لیے ڈیٹ نہیں. بشرا بی بی صاحبہ جو کہ ان کی وائف ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں ہیں، کیا وہ باہر آئیں گی 2026 میں؟ اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے وہ اب تک ہیں. مجھے تو ان کی شادی کو بھی خطرہ لاحق نظر آتا ہے. پہلے 3 مہینے سہیل آفریدی صاحب خطرے. جیسے میں عمران خان صاحب کو مشورہ دیتی تھی، نواز شریف صاحب کو دیتی تھی، اب سہیل آفریدی صاحب کو کہہ رہی ہوں کہ بہت سنبھل کے، کیونکہ سیاست تھوڑی خطرے کی زد میں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو پارٹی وہ دیکھیں گے. مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ پارٹی قیادت وہ کر پائیں گے یا ایسا کوئی ان کے حصے میں آئے گا، یہ نہیں لگتا. صاحب کو تو پوری دنیا میں عزت ملی. ڈونلڈ ٹرمپ ان کو لنچ پہ بلایا، باقی ممالک سعودیہ ان کو بلا کے جو ہے ایوارڈز دیے گئے. آرمی چیف کے نام کا ڈنکا بجے گا، ان کو عالمی پذیرائی ملے. سارا جو وہ لے کے پیدا ہوئے میں ابھی اس نے اگلے سال 2026 میں وہاں قدم رکھنا ہے. تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ مزید کو فتوحات کا سلسلہ ان کے پورٹ فولیو پہ آنے کا امکان ابھی تو بہت روشن ہے. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے ہم نے پچھلے سال بھی پوچھا تھا کہ ان کی شادی کس سال میں ہونی. اب اللہ ان کا مقدر اچھا کرے، کیونکہ ان کا بھی میرج ہاؤس خان صاحب جیسا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اگر وہ کوئی رشتہ داری کسی سے کریں گے تو اس میں اسٹیبلٹی ہے. اگلا سال ہے یہ، الحمدللہ اللہ اس بات کو تو پر لگا دیں اس پیش گوئی کو. یہاں سے پاکستان کا ایک ٹیک آف ہوگا رب کے حکم سے. اپنے پرومو دیکھیں، ابھی فلم تو باقی ہے نا. 2026 میں بھی یوں ہی سیاست رہے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات نارمل ہوں گے، سیاسی ماحول ٹھنڈا ہوگا؟ پاکستان میں سسٹم کی تبدیلی، مڈ فروری سے ایک ستارے نے جگہ بدلنی ہے. سیاستدان جو ہے اگر اپنی روایتی سیاست کا طریقہ رکھا کہ سیاسی بساط کو بھی خطرہ ہے، جمہوریت خطرے میں پڑی، پھر آپ جمہوریت کو بھول جائیں گے اس میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین 2025 اپنے اختتام کو پہنچے اور 2026 کو ہم ویلکم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ پاکستان کی مشہور اسٹرولوجر، پامسٹ، اور ماضی میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ آگے جا کے سچ ثابت ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ سامیہ خان صاحبہ موجود ہیں. سامیہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، قیمتی وقت دینے کا. شیڈول آپ کا بڑا بیزی ہے لیکن پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ کا. میم پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا، 2026 آنے والا ہے، پاکستان کے حوالے سے کیسا سال ہوگا؟ آپ نے ماضی میں جو مئی میں پیشن گوئی کی تھی وہ ہم نے دیکھا، سچ ثابت ہوئی، اور پھر اب 26 کے حوالے سے بتائیے گا کیسا پاکستان کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ یہ جو ڈیٹ تھی پچھلے سال دی تھی کہ 15 مئی 2025 سے پاکستان کا ٹیک آف ہوگا. 1 مئی کو لیبر ڈے پہ میں ایک لائیو شو کر رہی تھی، جنگ کے خطرات تھے، اور اس وقت میں نے پیش گوئی کی کہ آسمان ڈھیلا نرم ہو چکا ہے پاکستان کے لیے. 9 دن کے بعد میں نے کہا آپ لوگ پاکستان سیف زون میں انٹر ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے، غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے کہ اللہ نے عزت رکھی. اور جو ہے میں وہاں سے جو ہے وہ 10 مئی کی جو جنگ ہوتی ہے، غزوہ بدر کا سا سما ہوتا ہے، اور پاکستان کی بلے بلے ہو جاتی ہے. اس وقت جو ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں دیوانے کا خواب لگتی تھیں کہ پاکستان لاڈلا ملک ہو جائے گا، دوسرے ملکوں سے پذیرائی ملے گی، گرین پاسپورٹ کو عزت آپ دیکھو گے. میں نے خود ایکسپیرینس کیا رشین امیگریشن پہ، یو ایس امیگریشن پہ، مجھے اپنا گرین پاسپورٹ رکھتے ہوئے پراؤڈ فیل ہوئی. تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ابھی جو اگلا سال ہے یہ الحمدللہ اللہ اس بات کو تو پر لگا دیں اس پیش گوئی کو. ملک ماں جیسا ہے، جینا مرنا ملک ہے. یہاں سے پاکستان کا ایک ٹیک آف ہوگا رب کے حکم سے. جیسے میں ماضی میں کہتی آئی ہوں، اب اس ملک کی پرواز کوئی بھی نہیں روک سکتا. اللہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں 2026 بھی پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی بھی اور اندرونی جو معاملات ہیں اس میں بھی ترقی؟ تو آپ نے پرومو دیکھا ہے، ابھی فلم تو باقی ہے نا، وہ تو ابھی 26 سے سٹارٹ لیتی ہے. تو جو ہے یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ اس میں مجھے کوئی دو رائے اللہ کے حکم سے نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے نا ترقی کی پٹری پہ نہیں چڑھے گا.
پرومو آپ دیکھ چکے ہیں, فلم ابھی باقی ہے جو کہ 2026 سے آپ کو جو ہے نا نظر آنی شروع ہو جائے. شکریہ. اچھا میڈم, اب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سیاسی منظرنامہ ہے, اگر ہم اس پہ بات کریں, ہم نے 22 سے دیکھا 25 تک سیاسی منظرنامے میں بڑی گرماہٹ چل رہی ہے, معاملات بڑے تیز ہیں. اب 2026 میں آپ کیا دیکھتے ہیں جو سیاست ہے پاکستان کی, اس کے حوالے سے پہلے بتائیے گا 2026 میں بھی یوں ہی سیاست رہے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات نارمل ہوں گے, سیاسی ماحول ٹھنڈا ہوگا, یا یوں ہی گرم رہیں گی چیزیں؟ اچھا, ایک میری پیش گوئی جو ہے نا وہ راستے میں اب تک ہے, نظام کی تبدیلی, پاکستان میں سسٹم کی تبدیلی. اب ایک جو خطرہ 2026 میں موجود ہے کہ مڈ فروری سے ایک ستارے نے جگہ بدلنی ہے. تو میں اپنے سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہوں گی, ایک پیغام ہے ستارے کا, کیونکہ یہ کسی سے بھی چیک کرا سکتے ہیں, پھر کہیں گے کہ وہ جو میرے پیار کرنے والے اہل یوتھ ہیں کہ جی اداروں نے کو خبر دی ہے, میرے پاس نہ کوئی چڑیل ہے نہ کوئی چڑیا ہے, میں نے صرف ستارے کی زبان کو ڈی کوڈ کرنا ہے یا اس کا تھوڑا سا تشریح کرنی ہے. تو یہ سیاستدان جو ہے اگر اپنی روایتی سیاست کا طریقہ رکھا تو اس امکان کو خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا کہ سیاسی بساط کو بھی خطرہ ہے. 2022 سے لے کے 2025 تک بڑی سیاسی گرماہٹ رہی, تو کیا 2026 میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے ہی سیاسی طور پہ ماحول گرم رہے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ سیاست میں تبدیلی آئے گی؟ یہ ذرا ڈیفائن کی. دیکھیں, یہ نہ ہو کہ مطلب اب اگر اللہ نہ کرے جمہوریت خطرے میں پڑی, پھر آپ جمہوریت کو بھول جائیں گے اس ملک میں. یہ آپ کا علم کے مطابق ہی میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ سیٹرن نے 16 فروری سے پوزیشن بدلنی ہے, اور سیٹرن جو ہے وہ سیاستدانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, زمین کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ہے. تو سیاستدانوں کو اب اپنی روش بدلنی پڑے گی, ورنہ جو ہے کوئی ایسے حالات نہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ کے ملک میں آپ کے نظام ہی خطرے کے اندر. بڑی آپ اہم بات کر رہی ہیں کہ فیبرری میں یہ بات جا کے مزید ڈیفائن اب ہو جائے گی کہ اس سسٹم نے رہنا بھی ہے یا چینج ہونا. ایگزیکٹلی جی, یس. یہ بتائیے گا, یہ جو سسٹم چینج ہوگا اس میں کیا آپ دیکھ رہی ہیں, لائک یہی جو لوگ ہیں یہ کچھ حصہ بنیں گے اس کا, یا آپ کو لگتا ہے ٹوٹل چینج ہو جائیں گے؟ دیکھیں, وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے اچھے بٹن چن کے انسان شرٹ سجا لیتا ہے, قمیض پہ لگا لیتا ہے, وہ پھر کچھ اس طرح کا سسٹم کی انڈیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. پریزیڈینشل سسٹم بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا نام کیا ہوگا, یہ جیسے مجھے نہیں پتا تھا ہوگا کیا کہ ملک کی بلے بلے ہوگی, اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا اس نظام کی شکل یا نام کیا ہوگا, لیکن اس کا امکان 2026 میں بہت زیادہ اسٹرانگ موجود ہے. اچھا سامع صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ سیاستدان ہیں, ہم ان کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب, آپ نے کہا وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے, پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے, تو ابھی نواز شریف صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, کنگ میکر کا رول ان کا ہے, رہے گا. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 3 بار تو میں نے خود وزیر اعظم بننے کی پریڈکشن کی, تیسری بار تو ڈکٹیٹر کا دور تھا مشرف صاحب کا, اور اس میں نے کہا تھا جلا وطنی ختم ہوگی, وہ آئیں گے بنیں گے. لیکن ان کی سرستی تھی, سرستی میں بار بار ٹی وی پہ کہتی رہی سوچ سمجھ کے فیصلے کریں, لیکن آج تک نہ میاں نواز صاحب شریف صاحب نے میری سنی, نہ عمران خان صاحب نے میری سنی. اور جو ہے نا وہ میں تو مشورے ٹی وی پہ میرا کام ہے دیتے رہنا, تو وہ جو ہے چوتھی بار نہیں نظر آتے تھے. لیکن یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جس پہ ان کا دست شفقت ہوگا وہی ان کی پارٹی سے وزیر اعظم ہوگا. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ 2026 میں بھی وہ اسی طرح کام اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ وہ لائم لائٹ میں خود بھی شاید نہ آنا چاہیں, اور وہ ان کا رول کنگ میکر والا ہی رہے گا اپنی پارٹی کے لیے. یہ بتائیے گا, جو بہت زیادہ آپ سے سوال ہوتا ہے, میں بھی وہی کرنے لگوں کہ عمران خان جو ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے اس وقت, 2026 میں ان کے لیے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا ان کی رہائی ہو سکے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ 2026 بھی ان کا اندر ہی گزرے گا؟ ان کے سٹارز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو بانی پی ٹی آئی کے جو ستارے ہیں, مجھے ہمیشہ سے میں کہوں گی کہ میری تو وجہ شہرت بھی وہی ہے, کیونکہ ان کے اوپر میری ہر پیش گوئی اللہ نے اسپاٹ آن کی. اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں اس باری جو کہہ رہی ہوں, لیکن آئسولیشن پہلے پریڈکٹ کی تھی تو وہ قید کاٹنی پڑی. پھر میں نے کہا تھا کہ 25 میں 2025 سے پہلے ڈیل کے نتیجے ہی میں رہائی ممکن ہے. تو ان کے لیڈران کو چاہیے کہ کوئی فلیکسیبلٹی شو کریں, ڈیل کریں. کیوں
کیوں اپنے قائد کو وہ اندر ڈالیں گے؟ اس کے بعد پھر ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جائے گا، سختی بڑھتی جائے گی. کون سی ڈیٹ آپ نے بتائی؟ 25 مئی 2025، جس پہ شہباز گل صاحب نے میری اتنی بڑی فوٹو لگا کے میرے پہ شو کر دیا، میری بہن اداروں کی زبان. میں اللہ کا شکر ہے، میں صرف جانتی ہوں تو اپنے اللہ کے دیے ہوئے ستاروں کی زبان کو تھوڑا بہت جو میں سمجھ سکتی ہوں ایک محدود سے اندازوں کے اندر. اس کے پاس میرے پاس کوئی سورس نہیں. ابھی 2026 میں بانی پی ڈے کے والے ہوں، ابھی ایک پھر زندگی چانس دے گی جو کہ 16 فروری تک موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی ان کے وہ نہیں کرتے لیڈران کوشش، یا اس میں جو ہے یا خان صاحب خود اس نقطے پہ نہیں آتے، اس کے بعد پھر سچی بات ہے 2026 میں میرے پاس تو دینے کے لیے ڈیٹ نہیں ہے. مطلب کہ اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کے بعد سیٹرن ان کو جا کے جکڑے گا ان کے فرسٹ ہاؤس میں، ایک طرف سے پکڑے گا ان کا 12واں گھر، جو کہ سخت ہو جاتا ہے. پھر جو ہے پھر وہ ایک کہتے ہیں نا، میں جو ایک لفظ یوز کرتی ہوں، اللہ نہ کرے ایک گمنامی والا پھر، کیونکہ یہ تو بالکل نہیں نظر آتا کہ خان صاحب اگر آئیں گے تو انقلاب آ جائے گا یا ریولوشن. ایسا کچھ نہیں ستارے انڈیکیٹ کر رہے. اور جو ہے اگر وہ آتے بھی ہیں تو وہ ڈیل کے نتیجے میں تو بھی ایک خاموش فیز ہے، ایک گمنامی والا فیز ہے. مجھے الفاظ نہیں بتانے آتے. پہلے میں آئسولیشن کہتی تھی، اب میں گمنامی سی کہتی ہوں. خاموش ہو جائے. خاموش جو ہے نا وہ ایک کبھی میں انہیں ایکٹیو نہیں ابھی فی الحال دیکھ. بشرا بی بی صاحبہ جو کہ ان کی وائف ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں ہیں، کافی ابھی 2 سال ہو گئے انہیں بھی اندر. ان کے والے سے کیا آپ دیکھتی ہیں؟ کیا وہ باہر آئیں گی 2026 میں؟ آپ کو لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بھی نہیں؟ بشرا بی بی کا دیکھیں جو ہے نا ان کا ستارہ، ایک تو میں ان کو ہمیشہ جس طرح پڑھا ہے میں نے کہ یہ اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے وہ اب تک ہیں. مجھے تو ان کی شادی کو بھی خطرہ لاحق نظر آتا ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہیں. 2026 میں ان کی شادی بالکل خطرہ موجود ہے. اور جو ہے ان کے لیے بھی مجھے ستارے یقین جانیے کوئی ریلیکسیشن مجھے اللہ کی میں نہیں کہہ سکتی، میں غلط ثابت ہو جاؤں مجھے کوئی نہیں ہے. پھر میری آپ ٹرولنگ کرائیں گے، ایسے سوال آپ لوگ کرتے ہیں اور پھر شامت میری آتی ہے انفارمیشن. اچھا یہ بتائیے گا کہ سامع صاحب جو سہیل افریدی صاحب ہیں، ابھی وہ لاہور سے گئے اتوار والے دن، 3 دن وہ لاہور میں تھے، تو یہاں پہ وہ کافی وزٹ وغیرہ انہوں نے کی. آپ نے ان کے والے سے کوئی بات کی تھی؟ ان کا سٹارز کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ سہیل افریدی، کیونکہ اکثر بات ہو رہی ہے وہاں پہ گورنر راج کی، اور گورنر راج ابھی لگایا تو نہیں گیا لیکن باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ ان کے حوالے سے؟ سر پہلے 3 مہینے سہیل افریدی صاحب خطرے میں، ابھی جو مطلب 2026 کے پہلے 3 مہینے، اس کے بعد ریلیکسیشن. اگر تو وہ اپنی سیاست کو ذرا فلیکسیبل رکھتے ہیں اور جو ہے وہ اتنی ریجیڈیٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اتنی جارحانہ. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا غلط ایکٹ ہو سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے اللہ کی طرف سے کوئی شامت نہ منظور ہو. لیکن ان کو چاہیے کہ بہت، جیسے میں عمران خان صاحب کو مشورہ دیتی تھی، نواز شریف صاحب کو دیتی تھی، اب سہیل افریدی صاحب کو کہہ رہی ہوں کہ بہت سنبھل کے، کیونکہ سیاست تھوڑی خطرے کی زد میں ہے ان کی. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو پارٹی وہ دیکھیں گے سیاست میں. ابھی وہ جیل میں ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر بیٹھے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پارٹی دیکھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں؟ وزیر خارجہ کئی بار رہے ہیں، ویسے بھی ذرا مچور سیاستدان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے بارے میں؟ مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ پارٹی قیادت وہ کر پائیں گے یا ایسا کوئی ان کے حصے میں آئے گا، یہ نہیں لگتا. ہاں اب ستارے ان کی رہائی کا پروسیس تھوڑا لیٹ ضرور ہو گیا ہے، ورنہ میں تو انہیں پچھلے سال میں سمجھتی تھی کہ وہ رہا ہو جائیں گے. اکتوبر نومبر. ہاں جی، تو مجھے لیکن ان کا پروسیس تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اب ستارے ان کو وہاں سے رہائی کی خبر تو دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ مجھے نہیں نظر آتی کہ وہ پی ٹی آئی کو وہ سب. مجھے ایسے لگتا ہے پی ٹی آئی کو اگر کسی نے سنبھالا تو وہ ان کی اپنی ہی فیملی کے لوگ ہوں گے، خان صاحب کی. اچھا یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں کہ ان کی جو پارٹی ان کی بہنیں ہیں وہی دیکھیں گی. مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کی اپنی فیملی سے ہی کوئی ٹیک اوور کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. سامع صاحبہ وہ پنجاب کی اس وقت چیف منسٹر ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، کافی ڈیولپمنٹس کے بھی کر رہی ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی کام کری ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں بات کہ وہ وفاق میں بھی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر سر میڈم کیا کہیں گی آپ؟ کوئی ایسے سٹارز یا علم کے مطابق کوئی ان کا آگے ہے آنے والے 2026 میں؟ اچھا دیکھیں، ان کے ساتھ ایسے ہے کہ جب انہوں نے عملی طور پہ
سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا نا تب بھی یہ سوال ہوتا تھا. تو میں تب بھی کہتی تھی کہ جب تک 2025 نہیں آتا مجھے نہیں لگتا کہ سیاست میں ان کو نام کا ڈنکا بجے گا. 2025 ول بی دی ایئر جو کہ مریم نواز صاحبہ کے نام کو جو ہے بوم ملے گا. اللہ نے ان کو دیا اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے کام بھی سے ثابت بھی کیا. ابھی تھوڑا سا ستارہ ان کا بھی تھوڑا سلو ہے اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو اوور کانفیڈنٹ کبھی انسان کو کر دیتا ہے. تو میرا مشورہ ان کو بھی ہوگا کہ 11 مارچ 2026 تک ذرا کیئرفل وائزلی، پھر اگر وہ اس ٹائم کو گزار لیتی ہیں وائزلی تو 11 مارچ سے 30 جون کے درمیان کوئی بڑی چیز بھی ان کے لیے ہو سکتی ہے. جس طرح میں وہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے پیش گوئی کرتی تھی، اسی طرح میں ان کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ بڑا چیز ان کے پورٹ فولیو پہ بھی آ سکتی ہے. مارشل صاحب کو تو پوری دنیا میں عزت ملی، ڈونلڈ ٹرمپ ان کو لنچ پہ بلایا، پھر باقی ممالک سعودیہ ان کو بلا کے جو ہے ایوارڈز دیے گئے، اور جنگ بھارت جیسے ملک سے جو کہ بہت بڑا ہے اس سے جنگ جیتی، اور پھر اس کے بعد کیا ایک اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتی ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے 2026 میں آپ کو کیا لگتا ہے مزید کوئی کامیابیاں سمیٹیں گے، کیا ہوگا؟ اچھا، جب میں نے ان کی برتھ چارٹ میں جب 2022 میں کام کیا تھا نا، جب میرے پاس 6 جرنیلز کی ڈیٹ آف برتھ آئی تھی کہ ہو ول بی دی نیو چیف، میں نے کہا جی میرا علم یہ نہیں بتا سکتا، میرا علم صرف یہ بتا سکتا ہے ہو شوڈ بی. تو میں نے اس میں کہا تھا جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی، تب وہ حاضر تھے نوکری میں. تو میں نے کہا تھا ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہی ستارے خان صاحب کو OSD کرنے جا رہے ہیں. تو جو باقی تھے جب ان پہ میں نے کام کیا تو میں نے کہا جی ہی شوڈ بی، ان کا ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. اور پھر 1 مئی جس پروگرام کا میں حوالہ، کیونکہ مجھے یاد ہی وہی پروگرام آتا ہے، تو اس میں یہ جنگ والے حالات تھے. ابھی 1 مئی بلال کتب صاحب والا یہ ہے وہی والے، اس لیے حوالہ دے رہی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں. تو بلال کتب صاحب کا شو تھا اور جو ہے لائیو شو تھا، اور اس میں میرے منہ سے اللہ نے، میں اس پہ جب ان کو دیکھتی تھی ان کا جوپیٹر، تو میں نے کہا کہ جی کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ آرمی چیف کے نام کا ڈنکا بجے گا، ان کو عالمی پذیرائی ملے گی. اور یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ 10 جنوری کو مارکہ حق ون کریں گے اور ان کے نام کی بلے بلے ہو جائے گی. تو یقین جانیے کہ اس کے بعد جو ہے ابھی تو وہ ستارہ جو وہ لے کے پیدا ہوئے میں، ابھی اس نے اگلے سال 2026 میں وہاں قدم رکھنا ہے. تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، تو وہ جو ہے تو یہ مزید کو فتوحات کا سلسلہ ان کے پورٹ فولیو پہ آنے کا امکان ابھی تو بہت روشن ہے. ابھی مطلب کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ اگلا سال پاکستان کے لیے اور فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بہت زیادہ ماشاءاللہ ترقی دے گی. جس ستارے کی بنا پہ میں نے کہا تھا نا کہ ہی شوڈ بی، ان کو ہونا چاہیے، تو وہ ستارہ ابھی قدم رکھنا ہے ان کے اسی ہاؤس میں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی انہوں نے وہ ون کرنی ہے پوزیشن جو کہ ان کا برتھ چارٹ ان کو کہتا تھا کہ ایک بادشاہ کا ستارہ لے کے بندہ پیدا ہوا ہے، اور عزت اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے ہم نے پچھلے سال بھی پوچھا تھا کہ ان کی شادی کس سال میں ہونی ہے، 2026 آ گیا، ان کی شادی کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کیا پرائم منسٹر وہ 2026 میں کوئی امکان ہے بن سکتے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو دونوں امکان تھے، چاہے سیاسی دلہا بنتے یا جو ہے وہ باراتی دلہا بنتے، تو دونوں کے لیے جو شیروانی کا جو امکان تھا نا، وہ پچھلے سال تو بہت روشن تھا، ستارے بہت بلیسنگز دے رہے تھے. اب وہ ستارہ وہاں سے نکل آیا، ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس دینے کو کوئی تاریخ نہیں ہے. اب اللہ ان کا مقدر اچھا کرے، کیونکہ ان کا بھی میرج ہاؤس خان صاحب جیسا ہے، 1 سے زائد شادیوں کا امکان موجود تھا صاحب کا. اچھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اگر وہ کوئی رشتہ داری کسی سے کریں گے تو اس میں اسٹیبلٹی ہے، وہ چلے گا. جہاں تک سیاسی دلہے، سچی بات ہے مجھے اس کا امکان سمجھ نہیں آتا. میں ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتی ہوں کہ اس فیملی سے جب آصفہ بھٹو زرداری نکلیں گی ان کی گھر سے، جو ہے وہ بی بی کی لیگیسی کو لے کے چلیں گی، تو ان کا امکان بہت روشن ہے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا جو ہے ماشاءاللہ بڑا بختاور ذائچہ ہے کہ دیکھ کے رشک آتا ہے ان کے ذائچے پہ. 2026 میں ہم نے، مجھے یاد ہے جو ہم نے 2 سال پہلے آپ کا انٹرویو کیا تھا، اس میں آپ نے بتایا کہ اگلا سال میں سیلاب آئیں گے، قدرتی آفات ہیں، اس طرح کی چیزیں. اب بتائیے گا 2026 میں، اور آئے بھی، سیلاب بھی آئے، اب آپ اگلے سال کیا دیکھتی ہیں؟ کوئی اس طرح کی چیزیں، سیلاب، قدرتی آفات، آپ نے لوگوں کا صدقہ وغیرہ بھی دے، یہ چیزیں، تو اس پر کیا احتیاط ہے، کیا چیزیں ہیں اس حوالے سے؟ اس سال تو زیادہ خطرناک ہے.
قدرتی آفات کی وجہ سے قدرتی آفات بھی، نیچرل کلیمٹیز بھی، کیونکہ یہ وہ ٹائم شروع ہے جو اینڈ آف ورلڈ کی طرف تیزی سے سفر شروع کرے گا. جنگ عظیم جن کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں وہ 2026 میں شروع ہوا ہے. 2026 کے سیکنڈ ہاف سے شروع ہونے والے 3 سال یہ جنگیں ابھی پاز پہ لگی ہیں. تو ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے نا یہ دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے زون میں جائے گی. آپ اس چھوٹے سے خطے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ سیف ہے. یہاں سے کام اللہ نے شاید لینا ہے، یہاں سے شاید ہم نے دوسرے ملکوں کی جنگوں میں ہم نے حصہ لینا ہے. تو جو ہے کہ وہ اب اللہ پاک نے یہ غیب کا علم ہے کہ کب کرنی ہے، پر اب انہوں نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، انہوں نے دنیا سکیڑنی ہے، سمیٹنی ہے. تو یہ جو جنگوں کی صورت میں ہو، نیچرل کلیمٹیز، زمین بڑے غصے میں آ سکتی ہے کیونکہ زمین اس وقت جو ہے اس کا ستارہ فال کرنے جا رہا ہے. ارتھ کوئکس ہو گئے جو ہے، اللہ نہ کرے، ڈر لگتا ہے جتنے خطرناک زمین کے حالات بننے ہوئے ہیں. اور کیونکہ یہ اب زمین ویک ہو گئی ہے، مطلب ستارے کے اکارڈنگلی بھی جو ہے نا، تو یہ کوئی بھی بلاسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نہ کرے بس میرے منہ میں خاک ہو اور میں یہاں غلط ہو جاؤں. لیکن یہاں سے جو 3 سال ہیں دنیا میں خیر کی خبریں نہیں ہیں. انڈیا، پاکستان، انڈیا، امریکہ کا ریسیشن، امریکہ کا ریسیشن تیز ہوگا، ڈالر ڈی ویلیو ہوگا، گولڈ کی پرائس بڑھے گی. اور دنیا جو ہے جب آپاتاوی جنگوں میں جو ہے نا وہ یہ صرف ایک پاز تھا کچھ عرصے کے لیے. 3 سالوں کی بات بتا رہی ہیں کہ اس طرح چیزیں ہوں گی. جی دنیا کے لیے. میں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے والے سے بتائیے گا. وہ جو تخت پہ اس وقت ہے یہ تخت الٹے گا تو نہیں، مطلب کہ اسٹیبلٹی رہے گی. آپ نے پہلے حالانکہ کہا ہے کہ فیبرری میں کچھ سسٹم کی تبدیلی، تو یہ اب گورنمنٹ کے والے سے بتائیے گا، موجودہ سسٹم یا گورنمنٹ کے والے سے. سسٹم اگر بدلتا بھی ہے تو لوگوں کی تو ضرورت ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا جس سے اچھے قمیض کے بٹن چن کے قمیض سجا لی جاتی ہے، تو یہ ایسا ہی کچھ ہوگا. وہ اکتوبر تک ان پہ پریشر تھا ستاروں کا. یہ میں نے آپ ہی کے شو میں مجھے یاد ہے جب کہا تھا، میں نے کہا اکتوبر اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں تو وہ سیف زون کے اندر ہیں. اب وہ سیف زون میں، ٹھیک ہے نا، ان کو کس طرح کل کو پاور ملے یا کیا اس کی صورت ہو یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سیف زون میں ہے. وہ سے لوگ اگر سسٹم، یہ سیاستدان ہی بچا سکتے ہیں سب. یہ سیاستدانوں کے ہاتھ ہدایت ہے انہیں، کیا مطلب کہ احتیاطی تدابیر بتا. جیسے اس وقت جو ہے میں کہوں گی کہ پارٹی پرستی، شخصیت پرستی چھوڑ دیں. اس وقت وطن پرستی کی طرف آنا پڑے گا. اس وقت ملک کے لیے سیریس ہونا پڑے گا، ورنہ پھر گھروں میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم پالیٹکس ہی رہ جائے گی. یہ والا خطرہ نظر آتا ہے. تو اگر آپ کو اپنا سروائیول چاہیے تو اس وقت جو ہے آپ کو ایک یونٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور باقی جو ہے وہ اللہ کا ملک پہ فضل ہے. ملک کو کوئی خطرہ نہیں اللہ کے حکم سے، چاہے آپ کے بارڈرز ہیں اللہ کے. ہاں نیچرل کلیمٹیز کا امکان ضرور ہے، لیکن یہ کہ ادروائز بارڈرز کی طرف سے اب ہم پہ کوئی جنگ اللہ نہ کرے مسلط نہیں کی جا سکتی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہی کرائسس میں اتنا پھنسنے جا رہا ہے، اور افغانستان خود اپنے کرائسس میں پھنسنے جا رہا ہے کہ یہ ہمیں تنگ کرنے کا اس وقت سوال ہی پیدا ہے. یہ بتائیے گا جو آپ کی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ کر رہے تھے ٹرولنگ، یا کچھ باہر سے لوگ تھے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ کیا کہیں گی ان کے بارے میں؟ اچھا دیکھیں، ان کو چاہیے کہ میں 2009 سے ٹی وی کے لیے کام کر رہی ہوں. میں نے ڈکٹیٹر کے دور میں بھی خطرناک پیش گوئیاں دی ہیں، مشرف صاحب کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں. آج تک اس طرح کی عزت افزائی نہیں ہوئی جس طرح کی اب میری کی جاتی ہے. میں اگر میری ساری پیش گوئیاں اٹھا کے دیکھیں، مطلب کرونا تک کو میں نے پریڈکٹ کیا تھا، کیا وہ بھی مجھے اداروں نے مخبری بھیجی تھی. میں یقین کریں اللہ تعالیٰ عزت محفوظ رکھیں، آج تک مجھے کبھی میں اپنے ملک کو سلام اور سلوٹ کرتی ہوں. ایک عورت ہوں اور میں بھی روزی روٹی کی اسٹرگل میں ہوتی ہوں. مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا یہ بیان دو وہ بیان دو، نیور ایور ان مائی لائف. تو میں جو کرتی ہوں اسی لیے شاید اللہ بچا لیتے ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں، انہوں نے انگلی پکڑی ہوئی ہے. باقی میں کسی ادارے کو نہیں جانتی، ورنہ میں روزی روٹی کے لیے اتنی محنت نہ کر رہی ہوتی. ایسے بس راز پہ یہ بتائیے گا کہ 2026 اب ویلکم اس کو کر رہے ہیں، تو جب آپ کے جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، جو شہری ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو کیا میسج ہے 2026 کے حوالے سے، اور 2025 جو اختتام کو لاسٹ میسج؟ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. ٹھیک ہے نا، ملک کی اپنے قدر کریں. اور
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریلیف کی خبریں خود ہی چل پڑیں گی. لیکن اس وقت وہ ٹائم ہے, اور مجھے اچھا لگا تھا جب جنگ کے دنوں میں ہم ایک قوم بن گئے تھے. اسی جذبے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہے اب ملک نے پٹری پہ چڑھنا ہے نا, تو اس وقت اس کی ترقی میں خلل نہ ڈالیں, تو ملک کو چڑھنے دے اپنی جو ہے, ورنہ پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دوسری صورت میں جبرن تو چلنا ہی چلنا ہے. تو جو ہے اس کو چلنے دیں, ہم ملک کو جو ہے اس کا پہیہ اب چلنے دیں. بہت شکریہ جی, آپ گفتگو سن رہے تھے سامیہ خان صاحبہ کی. ماضی میں جو انہوں نے کہا ہے وہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, ہم اس کے خود چشمدید گواہ ہیں کہہ لیں, اور آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں بڑی اہم ہیں, اور سسٹم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ سیاست دانوں کے لیے ایک بڑی اہم اشارہ, اگر وہ سمجھے تو. آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.